والے تھے اور صرف اللہ کو پکارنے والے تھے. جناب محمد رسول اللہ نے جب دیکھا 300 کی تعداد اور سامنے 1000 کی تعداد, تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے اندر گئے, اور سجدہ میں جانے کے بعد آپ نے جو دعا مانگی, حدیثوں کے اندر وہ دعائیں موجود ہیں. اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک کر دی گئی, اگر شکست کھا گئی, اگر مغلوب ہو گئی, اے اللہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض, اے اللہ زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا, اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی نہ ہوگا. اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر شکست پا گئی, ہار گئی, تو اے اللہ اس روئے زمین کے اندر تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. نبی اکرم سجدے میں ہے اور باقاعدہ سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں. اللہ نے اپنے اس بندے کی دعا سنی, اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے, اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. قرآن کی آیتوں کو اٹھاؤ, اللہ کہتا میں نے اس بندے کی اور مسلمانوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی. ایک فرشتہ کی طاقت اگر زمین پہ مار دے تو یہ زمین چکنا چور ہو جائے, اتنی طاقت ایک ایک فرشتے کے پاس ہے. لیکن ایک فرشتے سے نہیں, 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کی فتح دلائی, مسلمانوں کی مدد کی. اور ذرا تصور کیجئے, یہ 313 اور 1000 کی تعداد دوڑا دوڑا کر کے باقاعدہ فتح ملی مسلمانوں کو, اور 70 کو ان لوگوں نے قید کیا مسلمانوں نے. بتائیے ایمان ہی کا تو جذبہ تھا, ایمان ہی تو تھا کہ اللہ نے مدد فرمائی. ایمان آج بھی اگر ایمان ہو جائے تو میرے بھائیو آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی. توحید کے اندر گڑبڑی آج مسلمانوں کے اندر, اسلام کے اندر بھی توحید, ہندو دھرم کے اندر بھی توحید. جتنے بھی مذاہب کو آپ اٹھائیں گے ان تمام مذاہب کے اندر آپ کو توحید ملے گا. اور اللہ نے اسی چیز کے لیے تو نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے رسولوں کو اسی توحید کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے ان کا خالق, ان کا مالک, ان کا رازق صرف ایک ہے. مانگو تو اللہ سے, روزی روٹی طلب کرو تو اللہ سے, عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. ایک چھوٹی سی بھی چیز اگر تجھے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگا کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور شرک سے بچنے کی کوشش کرو. ہندو دھرم کی کتابوں کو اٹھاؤ, ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے ایکم برہمادتیہ ناستِ نیہنا نہ کنچن. ایک ہی برہما, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, چوتھا نہیں, پانچواں نہیں, چھٹا نہیں. ایک ہی اللہ ہے, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, چوتھا نہیں, پانچواں نہیں. یعنی پورے کائنات کا خالق مالک ایک ہے. یا چتیو یوم محنس تسما دیوی شوری رشا, اسی سے مانگو, اسی ایک اللہ سے مانگو, اسی ایک بھگوان سے مانگو, اسی ایک ایشور سے مانگو. وہی دینے والا, اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا ذرہ برابر تمہیں نہیں دے سکتا ہے. نہ کچھوچا والا, نہ اجمیر والا, نہ بدایوں والا, نہ دلی بمبئی, نہ کلکتہ والا, کوئی بھی بابا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے. صرف اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے. یا چتی یوم نستسما دیوی شوری رشا, اس ایک اللہ کے علاوہ تمہیں ذرہ برابر کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. اسی وجہ سے اگر مانگنا ہے تو اسی سے مانگو. جب بھی پکارو ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو جب بھی پکارو مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اور تم سے پہلے بھی لوگوں نے مجھے پکارا تو اس کی پکار کو بھی میں نہیں سنا ہے. ہاں دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کو, حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا جو سمندر کے گہرائیوں میں تھا, سمندر کے نیچے میں تھا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر تھا. وہاں پہ کسی بھی آکسیجن پہنچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا. جب وہاں پہ میرے بندے یونس علیہ السلام نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین,
اس دعا کے ساتھ جب یونس نے مجھے پکارا تو میں نے اس کے پکار کو سنا. اسی طریقے سے زکریا نے پکارا, وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. زکریا 30 سال کی عمر میں پکارا تو ہم نے اس کے پکار کو سنا اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. ہم نے اسی طریقے سے ابراہیم کی پکار کو سنا. 80-90 سال کی عمر میں بال کا سفید ہو چکے, پیدائش کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور اس کی بیوی بڑھیا ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی جب پکارا تو ہم نے اس کو اسماعیل عطا کیا. اے میرے بندو, میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارو, مجھے پکارو, میں ہی تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. تو توحید جب تک تمہارے اندر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہے گی. آج سماج کی ان جگہوں سے توحید دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر شرک تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اب جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں کہ توحید کم اور شرک آپ کو زیادہ ملے گا. توحید ہے نہیں, جتنی توحید مضبوط اتنی آپ کی نماز مضبوط, اور اگر توحید کمزور تو نماز بھی کمزور. اپنے مسجد کا جائزہ لو, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید جتنی مضبوط ہوگی ظاہر سی بات ہے اللہ کی عبادت اتنی ہی زیادہ ہوگی. اور جہاں پہ توحید کی کمی وہاں پہ آپ کو بازاروں میں بھیڑ ملے گی, آپ کو مزاروں میں بھیڑ ملے گی, آپ کو غلط جگہوں میں آپ کو بھیڑ نظر آئے گی. اور اگر بھیڑ نظر نہیں آئے گی تو صرف مسجد میں نظر. آج دیکھیے حالات, یہ تعداد ہے مسلمانوں کی. اگر یہی جگہ پہ اگر آرکیسٹرا ہوتا اور ناچنے والی طوائف خانے سے آتی اور فلم دنیا کی کوئی ہیروئن آ جاتی, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا والا وائرل کر دیتا ہے, کوئی ہیروئن آ جاتی اور اپنے بال, اپنی کمر اور اپنی آواز اگر دکھاتی تو ایک 70 سال کا بھی آدمی آ کر کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتا. ایک نوجوان جو یہاں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا, پوری رات اس کی کمر کو اور اس کے ڈانس کو دیکھتا ہوا نظر آتا. میرے بھائیو, یہ ہمارا ایمان ہے. قرآن و حدیث سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس جلسے کو بنانے کے لیے اور اس جلسے کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے یہاں تین کڑیا کے جوانوں نے اور یہاں کے جن لوگوں نے جلسوں کے اندر ساتھ دیا, ان کا کتنا رول ہے اور کتنا یوگدان ہے. ان سے پوچھو کیوں انہوں نے جلسہ کیا ہے. صرف وجہ یہی ہے کہ مدارس زندہ رہے, وجہ یہ ہے کہ دین کا کام ہو, وجہ یہ ہے کہ اسلام پھیلے, وجہ یہ ہے کہ توحید کا بول بالا ہو اور اپنے علاقے کے اپنے علاقے سے شرک ختم ہو. صرف مقصد یہ ہے. لیکن اس کے باوجود جوانوں کو دیکھو, ایسا لگتا ہے ان کو اسلام سے اور دین سے اور ایمان سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو مومن ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ کہ ہم تمہارے ساتھ مدد کریں گے, تمہاری پکار کو ہم سنیں گے, تمہیں ہم اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم تمہاری مدد کریں گے اور ضرور بضرور تمہاری مدد کریں گے. شرط یہ کہ مومن بن جاؤ. کیسا ایمان ہونا چاہیے, کتنا زبردست ایمان ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, اگر ایمان کے واقعات کے اوپر نظر دوڑائیں تو ذرا ایمان کے اس واقعہ کے اوپر نظر دوڑاؤ. کتنا ایمان مضبوط تھا کہ ایک جنگل کے اندر بھی ایک چرواہا جس کے پاس کئی بکریاں تھی اور کئی 100 بکریاں موجود تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر ہو رہا ہے, جنگلوں سے گزر رہے ہیں اور ان کو بھوک لگی ہوئی, ان کو پیاس لگی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رکے اور انہوں نے کہا کہ چلو ذرا ہم دودھ پی لیتے بکریوں کا, اور ان بکری کا دودھ پی لیں گے. جب ذرا رکے اور اپنے ایک آدمی کو بکری چرانے والے کے پاس جب بھیجا, چرواہے کے پاس, چرواہے سے کہا اپنی ایک بکری کا دودھ ہمیں دے دو, ہمارا مالک ذرا بھوکا ہے, پیاسا ہو, دودھ پی لے گا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بکری کا دودھ تمہیں نہیں دے سکتے. کہا کیوں نہیں دے سکتے, کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ بکریاں میری ضرور ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں, میرا ان بکریوں کا مالک گھر کے اندر ہے, ان کی اجازت کے بغیر میں دودھ کیسے پلا سکتا ہوں. یہ بات جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب اس نے بتائی تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے نکلے اور چرواہے کے پاس پہنچے اور چرواہے سے کہا, اے چرواہے ذرا یہ بتا تم مجھے دودھ نہیں پلا سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں.
کہا کہ چلو ایک اور کام کرتے ہیں، تم بے خوش ہم بے خوش، تم ذرا ہم سے دینار و درہم لے لو، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کا دودھ بھی پی لیں، ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیں، تم بھی خوشی، تم بھی خوش ہم بھی خوش، تم بھی فائدہ میں ہم بھی فائدہ میں۔ اس نے کہا پھر این اللہ، کہا پھر اللہ کہاں ہے بتاؤ؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہیں بکری دیں گے، ہمیں تم دینار و درہم دے دو، ہم بھی فائدہ میں رہیں گے، تم بھی فائدہ میں رہو گے، میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرا اللہ جس کو ساری حرکتیں معلوم، جو سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والا ایک مچھلی کو جانتا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنے سارے دانے ہیں، اور کتنے زیادہ انڈے ہیں، اور کتنے زیادہ نر اور مادہ ہیں، تمام چیزوں کو جاننے والا میرا پروردگار ہے، میرا رب العالمین ہے، میرا پروردگار ہے۔ جب اس کو جان سکتا ہے، ایک کالی رات میں چلنے والی چونٹی کی آواز کو سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور اس کی حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو بتاؤ میں اس بکری کا ہیر پھیر کروں، اس بکری کا لین دین کروں، ہاں میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا تو کیا ہوا، میرے رب کو تو پتہ چل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ منظر سنا، اللہ کی قسم کہا ایسے نوجوان اگر قوم کے اندر زندہ رہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اگر اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی تو تم جہنم سے بچا لیے جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کے حالات کو ذرا دیکھیے، چوری چوری چپکے چپکے جہیز لینے والا، چوری چوری چپکے چپکے زنا کرنے والا، چوری چوری رات رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والا اور باتیں کرنے والا، اور چوری چوری چپکے چپکے نہ جانے کون کون سی برائیاں کرنے والا، اور کہتا ہے مولوی صاحب ہماری دعائیں اللہ کیوں نہیں سنتا ہے؟ ہماری دعائیں اللہ سنے تو کیسے سنے؟ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس ایمان کی کمی ہے۔ ایمان پیدا کرو اپنے اندر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر۔ تم گاؤں اور سماج کے لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ گاؤں والا دیکھ لے گا تو کیا بولے گا، محلے والا دیکھ لے گا تو کیا بولے گا، ہمارا باپ ہماری ماں اگر ہمیں دیکھ لے غلط کام کرتے ہوئے تو کیا بولے گا، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ تم ان لوگوں سے ڈرا کرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، جو ہر وقت، ہر ٹائم، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ سے تم بچ نہیں سکتے ہو، چاہے تم دنیا کی کسی بھی کونے اور کسی بھی خطے میں چل جاؤ، اللہ کی نظر سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے کرامن کاتبین تمہارے لیے مسلط کر رکھا ہے، ہر حرکت کو، ہر مومنٹ کو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ کہاں ایمان ہے ہمارے پاس، یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، صرف ہم نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ایسا ایمان نہیں چاہیے، ورنہ مسجدوں میں دنوں رات تم دعائیں مانگو، مسجد حرم کے اندر دعائیں مانگی جائے تب بھی اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا، کیونکہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ غور کرو میرے بھائیوں، ایمان ہو تو اللہ کی مدد آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی مدد کیسے آئے گی میں بتا دے رہا ہوں، تو 4 5 6 7 8 پوائنٹ جہاں تک پہنچ پائے گا وہاں تک میں بولوں گا۔ ایک پہلا نمبر اللہ کی مدد آئے گی، آج بھی شرط یہ کہ مومن بنو۔ مومن کیسے بنو گے؟ خود پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ گارجین حضرات اور گھر کے گارجین ذمہ داران سنو، تقریریں بہت ساری آپ سنا کرتے ہو، بہت ساری باتیں سنتے ہو، لیکن سنیے اور دھیان دیجئے، اور اس تقریر کو اپنے گھر کے لوگوں کو سنائیے اور غور کیجئے۔ سب سے پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کرو، جو گھر کا گارجین ہے، مطلب اگر باپ ہے تو وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرے، ماں ہے تو وہ اپنے اندر ایمان پیدا کرے، اور اللہ سے وہ پہلے ڈرے، اس کے بعد اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کروائے، بچوں کی
آج بچوں کے دلوں کے اندر ڈر اللہ کا پیدا کروائے گا، بھوت اور جن اور نہ جانے چڑیل اور نہ جانے بھوتنی اور نہ جانے کس کا ڈر پیدا کر. بیٹا ادھر مت جانا، بھوت لگ جائے گا، ادھر مت جانا ڈائن کھا جائے گا، ادھر مت جانا یہ کر لے گا. نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین جب تمہاری رحم مادر کے اندر حفاظت کر سکتا ہے تو رحم مادر سے نکلنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہاری مدد وہ کرے گا اور تمہاری حفاظت بھی کرے گا. اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالو تو بولو بیٹا جب تم گھر سے باہر نکلو تو قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے نکلو، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے نکلو، فلا سورتیں پڑھ کے نکلا کرو. اللہ کی قسم جن بھوت تو دور کی بات ہے، ایک شیطان کی ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر کچھ بھی اس کا وار ذرہ برابر اثر پیدا نہیں کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے تم نکلا کرو. آج قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ہم اور آپ نکلتے ہیں نہیں. اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. آج چھوٹا سا بچہ ہو بولنے کے لائق ہو تو اس بچے کو اللہ اللہ بلواؤ، لا الہ الا اللہ بلواؤ، یعنی اللہ کے بارے میں بتاؤ اللہ کا مقام یہ ہے. اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ وہ ہماری سانس کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر سانس اندر اور باہر نہیں کر سکتے، اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا، کوئی دوڑ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. تم اس بچے کو اللہ کی مقام کے بارے میں بتاؤ. میرے بھائیو، ایمان کا درس اپنے بچوں کو دو، اپنے بچیوں کو دو، اپنے گھر والوں کو دو، اپنے فیملی کو دو، اپنے رشتہ دار والوں کو دو، اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے. اے میرے بھائیو، کچھ بھی کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے میرے بندو میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میرے سامنے سجدہ کرو. لا تشرکونی، اور میرے ساتھ کسی کو ہرگز شریک مت کرو. پہلا اللہ کی مدد آئے گی ایمان والی بنو. نمبر 2 اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو. نیک عمل جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا عمل، نماز روزہ حج زکات، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس کو عمل بولا جاتا ہے. قرآن پڑھنا یہ بھی عمل ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ بھی عمل ہے، کوئی بھی کام کرے یہ عمل ہے. لیکن ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا. جہاں بھی آپ قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سورہ عصر کو اٹھائیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں بھی آپ کو نیک عمل ملے گا. اور آپ اسی طریقے سے جب جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہاں بھی آپ کو نیک عمل ملے گا. جنت کی بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں. نیک عمل اور عمل صالح ہے کیا بھائی؟ یہ کون سی چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؟ نیک عمل کیا ہے؟ ہم تو سنتے آئے مولویوں سے یہ نیک عمل کیا ہے. آؤ ذرا اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں آپ کے دل و دماغ کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. غریبوں کی مدد کرنا. غریبوں کی مدد کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے. غریبوں کی مدد ہم بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ ٹھنڈی کے مہینے میں دیکھیں بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی کمبل بانٹتے ہیں. گرمی کے مہینے میں دیکھیے ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی پانی پلاتے ہیں. یہ عمل نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. یہ نیکی ہے، بالکل نیکی ہے، لیکن اس کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا. عمل صالح مانا جائے گا جب اس کے اندر ایمان ہو اور اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہو. ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر ایمان ہے اور اگر کوئی عمل کر رہے ہو تب اللہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے گا.
ایمان نہیں ہے تو اس عمل کے بدلے تمہیں دنیا میں اس کا بدلہ تو مل جائے گا، لیکن مرنے کے بعد تمہیں بدلہ نہیں ملے گا، مرنے کے بعد تمہیں ذرہ برابر تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، اس کے بعد فرمایا نیک عمل کرو۔ ایمان نہیں ہے تو نعمل صالح تمہیں ذرہ برابر مرنے کے بعد کام نہیں دے گا۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کرو، اور عمل صالح کے اندر تیسرا کام یہ کہ وہ کام کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اس کام کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کام کے اندر دکھاوا نہ ہو، وہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، وہ کام صرف اپنے رب کو رضا کرنے کے لیے ہو۔ جیسے اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، مسجد بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے بنائیے، مسجد بنانا بھی نیک عمل ہے لیکن مسجد بنائیے تو اللہ کے لیے بنائیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ لیکن اگر مسجد آپ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ فلاں گاؤں والے ہمارے گاؤں کی تعریف کریں کہ فلاں گاؤں والے نے اپنی مسجد ایسی بنائی، اور بات